کو آباد نہیں کرے گا۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی انسان چوری نہیں کرے گا، کبھی وہ انسان ڈکیتی نہیں کرے گا، کبھی وہ انسان مکاری نہیں کرے گا، کبھی وہ انسان عیاری نہیں کرے گا۔ جب انسان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار ہو چکا ہے، پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جب انسان نیک ہو چکا ہے، پرہیزگار ہو چکا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہے، وہ عابد بن چکا ہے، تو پھر سچوں کے دامن کو تھامنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے دوستو، انسان عبادت گزار ہو سکتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے وہ آپ کی عبادت کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ متقی ہیں، آپ کی عبادت کو تہس نہس کر سکتی ہے، آپ پرہیزگار ہیں، آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں اسے تباہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، تمہارے اندر تقویٰ آ گیا ہے، تو تم اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری نمازیں محفوظ ہو جائیں گی، جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری عبادت محفوظ ہو جائے گی، جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے جو بھی نیک کام کرو گے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو سچے لوگ کون ہیں؟ اسی آیت کے تحت میں نے جو تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے یہ بزرگان دین ہے، انبیاء کرام ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، جو غوث پاک کا دامن کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، حضور علی شاہ کے ماننے والے ہیں، حضور علی سے پاک کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی تو سچے ہیں۔ ان کے دامن کو آپ تھام لو گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو اور میدان آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ جب آپ یہاں پہ سچے لوگوں کے ساتھ آ جاؤ گے تو جب آپ اس دنیا میں ہیں تب بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین اچھے پیر صاحب کی تلاش کر کے انسان کو مرید ہو جانی چاہیے، تاکہ ان کے دامن کو تھام کر کے جب تک اس دنیا میں بھی رہے تو کامیاب رہے، اور جب قبر کی منزل میں پہنچے تو وہاں بھی آپ کے لیے کامیابی نظر آئے۔ تو اس دنیا میں جب تک ہے ہمیں اچھائی کرنی چاہیے، اسی لیے کہ جب اس دنیا سے آپ اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو یاد کریں وہ قبر کی منزل، وہ قبر کی اندھیری کوٹھی۔ کل ہی میں ایک جنازے میں گیا تھا، اور آج کل تو دیکھیے قبرستان کا ماحول ہی عجب ہے، ایک دم سنسان اور جنگلی طرف، اس میں جنگل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں کل جہاں جنازے میں گیا تھا ادھر دربھنگا سائڈ میں، پورے قبرستان میں لوگ بالکل جنگل جم چکا ہے، جنگل ہو چکا ہے، لیکن لوگ صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کب جائیں گے وہاں پہ؟ جب کوئی میت ہو جاتی ہے تب جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے اپنے مرحومین کے فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ جاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے مرحومین کا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب قبرستان میں جاؤ گے تو تم دیکھو گے، قبرستان کو دیکھو گے تو وہاں پہ مجھے یہ یقین آئے گا کہ ایک دن یہاں پہ مجھے بھی آنا ہے، اسی گھر کے اندر ہمیں آنا ہے۔ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ تو ایک کرائے کا مکان ہے، جو یہاں پہ پہلے مرحومہ تھی جن کے اثارے ثواب کے لیے آج یہ محفل منعقد کی ہے۔ آپ سوچیں 1 سال یا 2 سال پہلے جائے پیچھے جا کر کے دیکھیں تو اس گھر کی مالکین وہی ہوا کرتی تھی، اس گھر کی مالکین وہی تھی۔
ہمارے اور آپ کے گھر سے کوئی گارجین جب تک دنیا میں رہتا ہے وہ مالک ہوا کرتے ہیں گھر کے، لیکن جیسے ہی سانس کی لڑی ٹوٹتی ہے اس گھر سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بیٹے ایک طرف بولتے ہیں جلدی کرو جنازے میں لیٹ ہو رہا ہے، اپنے بچے جس بچے کو جس ماں باپ نے بڑے ہی محبت کے ساتھ زندگی میں پالا تھا، جس بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا تھا، وہ بچے آج کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو میت کو باہر نکالو، وہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو اسے گھر سے باہر نکالو، لیٹ ہو رہا ہے۔ گاؤں کے سماج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جلدی کرو بھائی جنازے کو بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میت کو مرے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، اب اسے گھر میں کیوں رکھتے ہو؟ اسے گھر سے لے چلو، قبرستان میں جا کر کے دفن کرو۔ ہم نے اس گھر کو پوری زندگی محنت کر کے بنایا تھا، اپنا خون پسینہ لگا دیا تھا اس گھر کو بنانے میں۔ آج جب سانس رک گیا ہے تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو اسے گھر سے لے چلو، گھر سے نکالو۔ اس منظر کو آپ یاد کرو کہ آج آپ اور ہم اس دنیا کو حاصل کرنے میں کیسے لگے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مرحومین جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں، جب یہ ہمارے درمیان سے جاتے ہیں تو آپ اس کو کندھا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ گنہگار ہو، سیاہیار ہو، بدکار ہو، جیسے بھی ہو، لیکن ہم آپ سے کندھا دے کر کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ مرحومین آپ کو قبرستان تک جاتے جاتے یہ سبق دے کر کے چلے جاتے ہیں کہ اے لوگوں، آج تم مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ کے آئے ہو، آج تم مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کل تجھے بھی یہاں پہ آنا ہے، کل تجھے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ وہ مرحومین کو ہم دفن کرنے جا